اب روح جس کے اشاروں پر چلے وہی اولی الامر ہے، اسی کی اطاعت واجب ہے۔ ایک صلوات اور بھیج دیجیے۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیجیے۔ تو عزیزان گرامی، روح امر الہی ہے۔ لیکن پھر میں آپ سے عرض کروں کہ مفسرین کے اختلاف نے پھر مسئلے کو الجھا دیا۔ آنے والوں نے روح کے متعلق سوال کیا اور قرآن نے یہ کہہ دیا روح میرے رب کے اوامر میں سے ایک امر ہے۔ یہ نبی نے قرآن کی آیت لوگوں کو سنا دی۔ لیکن مفسرین نے اختلاف پیدا کیا کہ کچھ نے کہا کہ جس روح کے متعلق سوال ہوا تھا وہ ہے روح انسانی۔ جس روح کا تصور ہم اور آپ کرتے ہیں روح انسانی سے مراد ہے۔ کچھ نے کہا نہیں، روح انسانی مراد نہیں ہے بلکہ روح الامین جناب جبرائیل امین مراد ہے کہ حضرت جبرائیل کے متعلق سوال کیا گیا۔ کچھ نے کہا نہیں، نہ روح سے مراد روح انسانی ہے، نہ روح سے مراد روح الامین جناب جبرائیل امین ہے۔ انہیں کہا روح سے مراد جو ہے وہ عیسیٰ روح اللہ ہے۔ دیکھیں یہ اختلاف ہو گیا، لیکن اس اختلاف سے میرے استدلال میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ چاہے روح انسانی ہو، چاہے روح الامین جناب جبرائیل امین ہو، چاہے عیسیٰ روح اللہ ہو، یہ جن کے اشاروں پر چلیں گے انہی کی اطاعت فرض ہے۔ انسانوں کے انسان کی روح الامین جناب جبرائیل امین اور حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ تو جب ہم نے تلاش کیا کہ روح انسانی، چلیے پہلے گفتگو ہو جائے روح انسانی پر کہ روح انسانی کس کے اشاروں پر چل رہی ہے، تو روح انسانی تو ان کے ٹھوکروں کے اشارے پر چل رہی ہے۔ اگر یہ مردے کو ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے، اور زندے کی طرف اشارہ کر دے کہ یہ مردہ ہے تو وہ مردہ ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد تو چاہے عیسیٰ روح اللہ ہو، چاہے روح الامین جناب جبرائیل امین ہو، چاہے روح انسانی ہو۔ دیکھیے یوں تو مولا علی نے بہت سے مردوں کو زندہ کیا، اور ایسا بھی ہوا کہ کہیں پر کسی زندے کو مردہ کہہ دیا تو بھی وہ زندہ نہ رہا۔ حضرت علی کو تلوار اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، آنے والے لشکر کی طرف اشارہ کر دے یہ مردہ ہے تو پھر اس میں کوئی زندہ نہ بچتا۔ تو حضرت اللہ نے حضرت کو یہ قوت و طاقت و صلاحیت دی ہے، لیکن اس پر بھی ایک جھگڑا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں علی مردے زندہ کرتے ہیں تو یہ کام تو اللہ کا ہے، یہ کام تو اللہ کا ہے تو یہ علی کو اللہ مان رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہم علی کو اللہ کبھی نہیں مانیں گے۔ ہم علی کو بھی بندہ مانتے ہیں، ہم علی کو اللہ نہیں مانتے مگر اپنا جیسا نہیں مانتے ہیں۔ اپنا جیسا نہیں مانتے ہیں، ہم علی کو بندہ مانتے مگر اپنا جیسا نہیں مانتے۔ اس لیے یہ ہاتھ میرے ہیں، یہ زبان میری ہے، یہ آنکھیں میری ہیں، یہ چہرہ میرا ہے، یہ کان میرے ہیں، یہ سینہ میرا ہے، نفس میرا ہے۔ لیکن علی وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ ید اللہ ہیں، زبان لسان اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے، کان اذن اللہ ہے، دوست ان کا رحمت اللہ ہے، دشمن ان کا لعنت اللہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزیزان امام مظلوم کربلا، ہم انہیں اللہ نہیں مانتے، ہم اللہ مانتے نہیں، ہم انہیں اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں۔ لیکن ایسا بندہ ہے کہ جس کی محبت پہ اللہ نے سب کو خلق کر دیا، جس کی محبت ایمان کا ثبوت ہے، جن کی محبت اور ولایت اجر رسالت ہے، تو وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، اللہ بھی نہیں ہے، نہ ہمارے جیسے نہ اللہ ہے۔
کہا آپ کہہ رہے ہیں علی نے مردہ زندہ کر دیا؟ تو یہ قوت اور یہ طاقت اور یہ اذن میں اثر، حکم میں اثر اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اب یہ آپ اللہ سے جھگڑا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں یہ طاقت کیوں نہیں دے دی، علی کو طاقت کیوں دی؟ اللہ ہی موت و حیات کا خالق ہے، لیکن اس نے آل محمد کو اختیارات عطا کیے ہیں۔ اب ان اختیارات پر آپ تعجب بھی نہ کیجئے گا کہ صاحب یہ اختیارات کیسے اللہ نے انہیں دے دیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے خاص معصوم بندوں کو عطا کی۔ پانی میں راستہ کوئی نہیں بنا سکتا سوائے اللہ کے۔ اگر آپ پانی پر دمبل لاٹھیاں مارتے رہیے تو آپ کے بازو شل ہو جائیں گے، مگر پانی میں راستہ نہیں بنے گا۔ لیکن جب اللہ والا اپنے عصا کو پانی پر مارے گا تو 12 راستے بن جائیں گے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہیں حضرت موسیٰ۔ چاند کے 2 ٹکڑے اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تشریف لے آئیے، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے۔ خوش نمود یہ حضرت ام البنین کے لیے بلند تر صلوات۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ اثر دیا کہ پانی پر انہوں نے ایسا مارا تو راستے بن گئے۔ یہ موسیٰ کے اختیار میں نہیں تھا، لیکن اللہ نے یہ اختیار موسیٰ کو دیا۔ کسی کے عصا میں یہ معجزہ نہیں ہے۔ آپ لکڑی کو اٹھائیے اور زمین پر پٹکتے رہیے، دشمن کے سامنے پھینکتے رہیے، نہ دشمن بھاگے گا نہ ڈرے گا۔ اگر جھگڑے کے موقع پر آپ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے اور وہ دشمن کی طرف بڑھے اور اس لکڑی کو مارے زمین پر تو دشمن خود بڑھ کے اس لکڑی کو اٹھا لے گا۔ لیکن موسیٰ کے ہاتھ میں یہ اثر دیا کہ اب جو موسیٰ نے لکڑی زمین پر پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اللہ نے حضور کے اشارے میں یہ اثر دیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سورج کا پلٹانا کسی کے امکان میں نہیں ہے، لیکن علی کے اشارے پر سورج پلٹا۔ اسی طرح سے مردے کو زندہ کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن علی ٹھوکر ماریں گے تو مردہ زندہ ہوگا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے یا اللہ یا محمد یا علی۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے صلی اللہ یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھئی کچھ لوگ جب حضرت کے مقابل آئے اور ان کو جھٹلانا چاہا، جب مولا نے دعوی علم کیا تھا تو کچھ نے چاہا کہ ہم جھٹلائیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم آسمان کے رستوں کو جانتے ہیں۔ ان سے پوچھیں، کیا پوچھیں؟ کہ ایک زندہ کو مردے کی شبیہ بنا کے لاؤ اور اسے کو نماز پڑھا دیجئے۔ جب یہ زندے کی نماز جنازہ پڑھا دیں گے تو پھر ہم ٹھٹا مار کے کہیں گے آسمان کی باتیں جانتے ہیں، چادر کے نیچے زندہ تھا اس کی نماز میت پڑھا دی۔ لائے یہ سوچ کر، لیکن جب لائے تو حضرت نے جب نماز پڑھا دی تو انہوں نے کہا یا علی آسمان کے رستے معلوم ہیں، چادر کے نیچے کیا ہے یہ نہیں معلوم۔ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا مجھے نہیں معلوم یا تجھے نہیں معلوم، ذرا چادر الٹ کے تو دیکھ۔ اب جو چادر الٹی گئی تو جسم انسانی میں تعطیل تھی، چھٹی۔ جو زندہ لائے گئے تھے وہ ایٹھے ہوئے پڑے تھے۔ ایک اور صلوات بھیجیے وہ ایٹھے ہوئے پڑے تھے۔ لیکن عورت جو ماں تھی، جو چند پیسوں میں بکی تھی، وہ چالاک تھی، ہوشیار تھی، اور اس نے مولا کے قدموں کو پکڑ لیا، یا علی غلطی ہو گئی،
पैसों में बिक गई थी। आपने जिस तरह से मुर्दा किया जिंदा कर दीजिए। अली ने इशारा किया, अब जो इशारा हुआ तो वो मुर्दा जिंदा हो गया। मदीने के लोगों ने अब जो ये मंजर देखा कि मुर्दे को अली ने जिंदा किया, जंगल की आग की तरह से खबर फैली। ताज्जुब की बात नहीं है। आज भी आप देखें कि दुनिया में अगर कोई अच्छा डॉक्टर है जो मोहलिक मर्जों को सही कर देता है और बिल्कुल मरते हुए इंसान को बचा लेता है तो उसके लिए शोहरत हो जाती है कि साहब फुला डॉक्टर के यहाँ जाइए, बिल्कुल बेदमे हो गए थे फुला साहब, 1000 डॉक्टरों का इलाज किया था, अस्पताल वालों ने जवाब दे दिया था, उनको दिखाया, उन्होंने सही कर दिया। कोई मुर्दे को जिंदा नहीं कर रहा है, जिंदे को बचा रहा है, तो उसकी तारीफ आज होती है। अब दूसरे दिन पूरे मदीने में हुल्लड़ हो गया, अली ने मुर्दे जिंदा किया, अली ने मुर्दा जिंदा किया, अली ने मुर्दा जिंदा किया, अली ने मुर्दा जिंदा किया। अब कुछ जिंदा ऐसे मुर्दा हुए, तवज्जो है या नहीं है, कि वो सर जोड़ के बैठ गए और उन्होंने कहा लो, अगर इन्हें 2-4 फैसले और ऐसे मौजूदात दिखा दिए तो हमारी तो लुटिया ही डूब जाएगी, अब हम क्या करें। तो उसमें एक छोटा था एक बड़ा था, उम्र में, अब नाम मुझसे ना पूछिएगा, ज़ेर मेंबर पूछ लीजिएगा, बाला मेंबर भी पूछिएगा। तो अज़ीज़ाने गिरामी उन्होंने कहा कि क्या किया जाए। तो छोटा थोड़ा था, बड़े से अक्लमंद कहलाता था, जबकि दोनों के पास अक्ल नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अगर अक्ल नाम की चीज होती तो अहले बैत के हक़ीक़ को ना कदर करते और अहले बैत के जगह पर ना बैठते। तो उनके पास जो थे अक्ल नाम की तो चीज नहीं थी, लेकिन उन दोनों में एक जरा सा होशियार समझा जाता था। तो उन्हें क्या करें, क्या देखो करो ये कि कल एक जिंदा तुम्हारे पास लेटा लेंगे लाके, वो जिंदा तो लेटा ही हुआ होगा और आने वाली औरत ये कहेगी ये मर गया है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इसे जिंदा कर दीजिए। तो जिंदा तो लेटा ही हुआ होगा, एक ठोकर मारना उसी तरह से है, और जैसे ठोकर मारोगे वो जिंदा तो होगा, खड़ा हो जाएगा। अब जो वो बैठेगा तो सबको क्या मालूम कि क्या हुआ है, सब यही कहेंगे मुर्दे को जिंदा किया, केस बराबर हो जाएगा, मामला बराबर हो जाएगा कि एक को अली ने जिंदा किया, एक को फुला साहब ने जिंदा किया। और फिर वो जो आयत है कि उलिल अम्र की इताअत करो, तो वो भी मामला फिट हो जाएगा कि उनकी भी इताअत वाजिब है, हमारी भी इताअत वाजिब है। तो यहाँ जिंदा लाया गया, यहाँ अली नहीं है, मुर्दा लाया गया है, जिंदे को मुर्दे की शबी बना के लाया गया है। और औरत भी ऐसी फैलाई कि सर उठाए हुए और चीख रही है, हाय मेरा जवान मर गया, हाय मेरा जवान मर गया। यहाँ हुकूमत ने भी मजमा जमा कर लिया था, क्या हुआ, क्यों रो रही है, नमाज जनाजा पढ़वाना है, क्या नहीं नमाज जनाजा नहीं पढ़वाना है, फिर क्या है, वसी रसूल से तवज्जो है नहीं, मुर्दे को जिंदा कराना है, वो है जिंदा। या ये भी सजे बने वुजू बनाए बैठे हुए हैं। वो आई आके उसने कहा कि भाई मेरा जवान मर गया है, इसे आप जिंदा कर दीजिए। ये खड़े हुए, अब मजमा देख रहा है मुर्दा कैसे जिंदा होगा, मुर्दा कैसे जिंदा होगा। इन्हीं ने कहा तुम बे नहीं उठा, ये समझाइए कि होशियार है, पक्की कर रहा है, और कस के कहा तुम बे नहीं, वो अब भी नहीं उठा। अब ये ख्याल पैदा हुआ कहीं बहरा बहरा तो नहीं है कि जो सुन नहीं पा रहा हो तो चीखने लगे, तब भी नहीं उठा। तो ये कहा चलो कहीं ऐसा तो नहीं है इतनी देर से मुर्दा बना हुआ है, नींद वींद आ गई हो, सो गया हो। तो ये ठोकर मारी, एक ठोकर, 2 ठोकरे, 3 ठोकरे। वहां पहलू में उसकी माँ भी मक्कार बैठी हुई थी, हाँ माँ भी बैठी हुई थी। उसने ये मंजर देखा कि ठोकरों पे ठोकरे मार रहे हैं। कद कामत के भी अच्छे हैं, इनका कद इनको मैदानों से निकालने बड़ा कारामद होता है। आप समझ रहे हैं ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आड़ी बेड़ी ठोकर लग जाए कि बाद में जो पैसे मिले वो दवा इलाज में खर्च हो जाए। तो वो आगे बढ़ी और बढ़ के उसने चादर का कोना पकड़ा, मेरे नूरे नजर देखो तुम्हें कौन जिंदा कर रहा है, उठो। अब जो माने देगा तो पुतलियां चढ़ी हुई, मुंह खुला हुआ,
اور جو زندہ تھا وہ مرا ہوا. ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیا، یہ دوا نے ریئیکشن کیا کر دیا کہ زندہ کرنے لائے تھے وہ تو زندہ مر گیا. دیکھیے اگر آج یہ زندہ مرتا نہیں تو پھر مسئلہ الجھ جاتا کہ اولی الامر ہے کون، کس کی اطاعت کرے، کیونکہ تاریخ یہی لکھتی مردہ انہی نے بھی زندہ کیا. تو قدرت نے اس زندے کو مردہ کر دیا. لیکن آج کی عورت کو کل کا واقعہ یاد تھا کہ علی کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوا، تو اس نے بھی یہ کہا کہ تم نے زندے کو مردہ کیا ہے تو اب تم اسے زندہ کرو. اب وہ سر کو جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے چپ ہو جاؤ، ہم تمہیں زندگی بیٹا واپس کریں گے، جتنا دیا ہے تمہیں کچھ اور عطا کر دیں گے، مگر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ. وہ خاموش ہونے کو تیار نہیں ہے. مجمع کو چھاٹا، دور کیا اور اس کے بعد اپنے خاص الخاص افراد سے کہا کہ میت کو اٹھاؤ، اور اٹھانے کے بعد چلو در علی پر. دیکھیں یہ خلافت، چلو در علی پر. اب اس جنازے کو در علی پر لایا جا رہا ہے. کیا ہوا کہ علی کچھ نہیں، اس کو بھی زندہ کر دیجئے. آئے ہائے، اللہ رے شان کرم امیر المومنین کہ مولا کو جو سب علم امامت سے خبر ہے کہ یہ میرے ہی مقابل یہ سب کیا گیا تھا، اور اب مجھ سے کہہ رہے ہیں اسے زندہ کر دیجئے. تو حضرت نے کچھ نہیں پوچھا کہ یہ مرا کیسے، ہوا کیا. حضرت نے پھر ٹھوکر ماری. اب جو ٹھوکر ماری تو یہ بھی سلام کرتا ہوا زندہ ہو گیا. مگر صاحب علی تو کچھ نہیں بولے، مگر وہ عورت جو آئی تھی وہ کھڑی ہو گئی. انہیں یا علی آپ کا شکریہ، ان کمبختوں نے تو مجھے اجاڑ ہی دیا تھا، میں تو تباہی ہو گئی تھی، میں تو بربادی ہو گئی تھی. تو کچھ سیدھے سادے آپ کے جیسے لوگ جو جنازے میں یوں شریک ہو لیے تھے، انہیں کہا یہ کیا کہہ رہی ہے، کہ تمہیں کیا معلوم علی کے وعدے کو اور دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انہی نے میرے لڑکے کو زندے کو مردے کی شبیہ بنوایا تھا. چلیے ایک بات عزاداروں اور سمجھ میں آ گئی، دودھ کا جلا مٹھا بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، یہ محاورہ ہے. اب سمجھ میں آ گیا کہ حضرت نے مردے کو زندہ کیا، زندے کو مردے کی شبیہ بنا کے لایا گیا تھا. کیا شبیہ بنا کے لایا گیا تھا. وہاں بھی شبیہ آئی تھی اور یہاں بھی شبیہ آئی. نہیں سمجھے آپ؟ دو جگہ منہ جل چکا تھا کہ جب شبیہ بنائی گئی تو اہل بیت کی فضیلت اجاگر ہوئی اور ان کی توہین ہوئی. شاید اسی دن سے انہی نے شبیہوں کا بنانا بدعت قرار دے دیا. ایک اور ضرورت بھیجیے گا محمد کتاب شبیہ کا زندہ باد، زندہ باد، جدید یل مردہ باد، جدید یل مردہ باد. ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ سلوات. حضرات ایک اور بآواز بلند درود بھیجیے گا محمد. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر اور عزاداران امام مظلوم کربلا، تو آپ نے دیکھا کہ روح انسانی ان کے اشاروں پر چل رہی ہے. یہ تو انسان کے روح کی بات ہو گئی. اگر روح الامین جناب جبرائیل امین کو دیکھیے تو وہ بھی انہی کے اشاروں پر چل رہے ہیں. ایک دن ہماری چھوٹی والدہ ماجدہ، آپ سمجھ گئے نا، خالی ہماری نہیں ہم سب کی،
چھوٹی والدہ ماجدہ صدیقہ طاہرہ کے گھر گئی. اب جو دیکھا بیوی تھکی ہوئی سو رہی ہیں، چکی چل رہی ہے، چو پس رہے ہیں، آٹا نکل رہا ہے. ادھر سے دیکھا ادھر دیکھا، چکی کا طواف کرنے لگی کہ کون چلا رہا ہے، کون چلا رہا ہے، کون چلا رہا ہے. کوئی نظر نہیں آیا تو دوڑتی نہیں آئی. آگے کہا اللہ کے رسول آج آپ کی بیٹی کے گھر گئے تھے اور وہاں ہم نے یہ منظر دیکھا کہ کوئی چکی چلانے والا نہیں تھا، چکی چل رہی تھی، جو پس رہے تھے، آٹا نکل رہا تھا. تو بہت تعجب ہوا یہ ماجرا کیا ہے. تو نبی نے مسکرا کے کہا وہ میری بیٹی کا گھر ہے. جب فاطمہ تھک جاتی ہیں تو ملائکہ خدمت کرتے ہیں. تو روح الامین جناب جبرائیل امین جو ہے وہ بھی ان کے گھر میں خدمت انجام دے رہے ہیں. اب سوال اس بات کا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، تو یوں تو آل محمد کے انوار طیبہ سب سے پہلے خلق کیے گئے، حضرت آدم سے پہلے. لیکن پیکر بشریت میں حضرت عیسیٰ کے بعد یہ انوار طیبہ ہے. حضرت عیسیٰ کے بعد یہ انوار طیبہ ہمارے سامنے آئے. پیکر بشریت میں جب آدمی جا کے مصافحہ کر لے، مسائل پوچھ لے، ان کے پیچھے نماز پڑھ لے. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. تو اب حضرت عیسیٰ کے لیے کیسے سمجھا جائے اور کیا کیسے پتہ لگے کہ عیسیٰ کس کے اشاروں پر چل رہے ہیں. اگر ہم اپنی کتاب کا حوالہ دیں گے تو لوگ کہیں گے لیجئے یہ شیعہ تو یہ سب باتیں کرتے ہی ہیں. نہیں، ہم اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیتے، ہم ان کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. تفسیر کبیر میں آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ امام ولی عصر علیہ السلام ایک صلوات دیتے ہیں. امام کے متعلق وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ وہ آئیں گے جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی. ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں پیدا ہوئے نہیں ہیں، پیدا ہوں گے. لیکن نام، کنیت، علامتیں اور صفات تقریباً سب ایک جیسی ہیں، مگر وہ کہتے ہیں ابھی پیدا ہوئے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ کہ پیدا ہو چکے ہیں. توجہ کیجئے گا احباب ولا، پیدا ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں آئیں گے. تو تفسیر کبیر میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ جب آخری حجت آئے گی، امام تشریف لائیں گے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ وقت نماز آئے گا. تو جب نہ وقت نماز آئے گا تو اذان ہوگی اور صفحہ آراستہ ہوگی. اب اس وقت حکم پروردگار ہوگا عیسیٰ کہاں آپ فلک چہارم پہ بیٹھے ہیں، زمین پر امام آپ آسمان پہ جائیے. تو اخلاق آل محمد یہ ہوگا کہ امام کہیں گے آپ نماز پڑھائیے. کیا؟ آپ نماز پڑھائیے. تو حضرت عیسیٰ پیچھے کھسک جائیں گے. میری کیا مجال کہ میں آپ کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤں. آئے یہ تفسیر کبیر کی روایت ہے آخری امام کے لیے. وہ کہتے ہیں جب امام آئیں گے تو عیسیٰ زمین پہ آئیں گے، وقت نماز آئے گا تو امام کہیں گے آپ نماز پڑھائیے. وہ کہیں گے میری کیا مجال کہ میں آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤں، آپ نماز پڑھائیے. ایک بات میری بھی سمجھ میں آ گئی کہ عیسیٰ قدرت کے پڑھائے ہوئے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ امام معصوم کے آگے جو بھی کھڑا ہو جائے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اس کی نماز باطل ہو گئی. تو عیسیٰ پیچھے ہوں گے، امام آگے ہوں گے. اب آپ ایک بات بتائیے، جب ہمارے جیسے خاطی پیش امام نماز پڑھاتے ہیں تو جو پیچھے پڑھتے ہیں وہ پیش نماز کی اطاعت کرتے نہیں کرتے؟ جو پیش امام کرتا ہے وہ آپ کرتے ہیں. اور اگر جان بوجھ کر نماز جماعت میں پیش امام سے پہلے یا آخر میں عمل انجام دیا جائے تو اس نماز کے صحیح ہونے میں اشکال ہے. جان بوجھ کے اگر آدمی ابھی پیش امام نے تکبیرۃ الاحرام نہیں کہی، پیچھے پڑھنے والے نے اللہ اکبر کہہ دیا، ابھی پیش امام رکوع میں نہیں گیا، کوئی صاحب چلے گئے جان بوجھ کے، ابھی پیش امام نے سر کو رکوع سے نہیں اٹھایا، کوئی صاحب چلے گئے اٹھا لیا سر، تو اب اس کی نماز صحیح ہونے میں اشکال ہے. جماعت کا طریقہ یہی بتایا گیا ہے کہ آپ پیش امام کے تابع رہیں.
جس طرح سے وہ رکوع و سجود کرے اس طرح سے آپ کیجئے۔ تو اب ایک جملہ عرض کر لینے دیجئے کہ تفسیر کبیر نے یہ بتا دیا کہ خاندان اہل بیت کی آخری حجت امامت کرے گی، عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے، جو امام کرتے جائیں گے وہ یہ اتباع ان کی کرتے رہیں گے۔ تو اگر جملے بدل کے کہہ دیا تو غلط نہیں ہوگا کہ عیسیٰ بھی اسی گھرانے کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آئے، اسی گھرانے کے اشاروں پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اب انسان ہو، روح انسانی ہو، عیسیٰ روح اللہ ہو، روح الامین جناب جبرائیل امین ہو، رسول اور آل رسول کے مطیع و فرما بردار ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ روح امر الہی ہے۔ اب یہ امر الہی انہی کے اشاروں پر چل رہی ہے، جب ان کے اشاروں پر چل رہی ہے تو انہی کی اطاعت ہمیں اللہ رسول کی اطاعت کی طرح سے کرنا ہے۔ جن بی بی کی یہ مجلسیں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ کل بھی اسی عزا خانے میں دن میں 10 بجے مجلس منعقد ہوگی، جسے میں نہیں پڑھوں گا، دوسرے خطیب ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیے گا۔ اور اس کے علاوہ اتوار کے دن اسی عزا خانے میں شب میں 7 بجے کا اعلان ہے، 7 سوا 7 بجے اب کی اتوار کو بھی ایک مجلس عزا منعقد ہوگی، اس میں بھی آپ سبھی حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ اور ہمارے ساجد بھائی کی طرف سے کل بھی اعلان کیا گیا تھا، آج بھی آپ حضرات سماعت فرما لیں کہ جمعرات کے دن 2 بجے صوبے والی کربلا جو ہے اس میں مولانا ڈاکٹر یاسوب عباس صاحب مجلس کو خطاب فرمائیں گے، اس کے بعد شاید سنگ بنیاد رکھی جائے گی، اس میں آپ حضرات تشریف لائیے گا جمعرات کے دن میں 2 بجے اسی جمعرات کو۔ حضرت حر کا روضہ جہاں تعمیر ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے وہاں، تو انشاءاللہ آپ حضرات اس میں بھی آئیے گا۔ تو شہزادی ام البنین، دیکھیں سب سے بڑا تو شرف یہ ہے کہ علی کا انتخاب اس بی بی کے لیے کہ جس کے لیے علی یہ خواہش ظاہر کرے۔ دیکھیے خواہش کی بات ہوتی ہے، ایک عام انسان کی خواہش ہوتی ہے، ایک خاص انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے کوئی خواہش کی، ہو سکتا ہے آپ کرے وہ کہہ رہے وہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، جب ملتے ہیں تب وہ کوئی نہ کوئی خواہش بیان کر دیتے ہیں، تو ایسا امکان ہے کہ آپ اس کے اوپر زیادہ توجہ نہ دیں۔ ارے گھر میں بچے بھی اگر کوئی چیز بار بار مانگتے رہتے ہیں تو بھی آپ تھک جاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں ارے بھائی تمہارا تو روز کا یہی ہے، ابھی کل تم نے کہا اور آج کہا اور پرسوں کہا اور روز تم یہی کہتے رہتے ہو۔ لیکن اگر کبھی کوئی کچھ نہ کہے اور کچھ کہے تو آپ یہ کہتے ہیں انہیں کبھی کوئی سوال ہی نہیں کیا، ان کے سوال کو پورا کر دیجئے۔ تو حضرت علی نے کبھی کچھ نہیں مانگا اللہ سے، تمنا ایک تھی کہ ایک بیٹا پیدا ہو جائے جو کربلا میں میری نمائندگی کرے۔ تو اب ظاہر ہے کہ بیٹے کے لیے ماں کا ہونا بھی ضروری ہے، ماں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ پوری تاریخ انسانیت میں ایک بیٹا وہ دیکھیں گے، ایک انسان وہ دیکھیں گے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ پھر ایک وہ بھی نبی حضرت آدم، پھر ایک نبی آپ کو ملیں گے کہ جن کے باپ نہیں ہے مگر ماں ہے، یعنی بیٹے کے لیے، بیٹے کے وجود کے لیے ماں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ علی تمنا کر رہے ہیں تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسی ماں بھی ہو جو ایسے بیٹے کی ماں بنے جو علی کی تمنا ہو۔ ذرا توجہ کیجئے گا کہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا شہزادی کی خوشنودی کے لیے بلندتر صلوات بھیج دیجئے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ حضرت ام البنین حضرت عباس کی ماں ہے،
عزیزان گرامی، تو علی کو تمنا بیٹے کی ہے، تو کہہ رہے ہیں بھائی عقیل کسی ایسے گھرانے میں میرا عقد کراؤ جو شجاع ہو، بہادر ہو۔ تو انتخاب حضرت ام البنین کا ہوا، اور جب شہزادی کا انتخاب ہوا تو علی نے تو خالی شجاعت کی بات کی تھی، لیکن اللہ اور رسول اور آل رسول کی اتنی مطیع اور فرما بردار کہ ان کو اس کا علم ہے کہ یہ گھر کس کا ہے اور میں کون ہوں۔ سمجھ گیا؟ جب عقد ہو گیا تو جب مولا علی کی ازواج کا نام لکھا جائے گا تو اس میں حضرت ام البنین کا نام نامی آئے گا۔ جب گھر کی بات آئے گی تو ام البنین بھی یہ کہہ سکتی ہیں میرے شوہر کا گھر ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جب آئی ہیں تو اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھا، اسے آستانِ صدیقہ طاہرہ کہا اور تحلیس کو بوسہ دیا، آنکھوں کو مس کیا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اسے پسند نہیں فرمایا کہ فاطمہ کے بیٹے اولادیں مجھے ماں کہیں، بلکہ اسے پسند فرمایا کہ فاطمہ کے بچے مجھے کنیز کہیں۔ اور پھر حضرت عباس کو اور اپنے اور بیٹوں کو تربیت دی کہ کبھی بھائی نہ سمجھنا، آقا سمجھنا، زینب ام کلثوم کو کبھی بہن نہ سمجھنا، شہزادی سمجھنا۔ علامہ بشیر حسین نجفی صاحب علی اللہ مقامہ بہت بڑے عالم گزرے، جن کی پوری عمر تقریباً تھے ہندوستانی ہی کے، عراق میں گزری، اور جب عراق میں صدام کا ظلم و جور ہوا شروع تو پھر وہ ایران آئے اور مشہد مقدس میں اپنی باقی زندگی ان کی گزری، اور مشہد میں بھی اللہ نے ان کو یہ شرف دیا کہ آستانہ رضویہ میں ملازمت کی۔ کس چیز کی؟ روز مجلس پڑھنے کی، روز 11 بجے اردو زبان کی جو امام رضا اسلام کے روزہ مجلس ہوتی تھی اسے پڑھتے تھے، اور اس سے بڑھ کے جو سب سے بڑا انہیں ایک شرف ملا، اب اس وقت نہیں معلوم وہ پتھر ہے وہاں پہ یا نہیں ہے، کہ جو 8ویں امام کی قبر مطہر پر پتھر لگا ہوا تھا اس پر جو عبارت لکھی ہوئی تھی وہ انہی کی لکھی ہوئی تھی، یعنی انہی نے اس عبارت کو بنایا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ عباس کو تربیت ایسی دی تھی حضرت ام البنین نے کہ اپنے کو غلام سمجھنا، کہ جب شہزادیوں کے سامنے، شہزادی زینب ام کلثوم کے سامنے حضرت عباس کھڑے ہوتے تھے تو مثل غلاموں کے کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ غلاموں کا کلچر یہ تھا کہ جب غلام شہزادیوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھوں کو باندھ کے، نظروں کو نیچا کر کے، بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ بچپنے میں تربیت ایسی، آپ جانتے ہیں کہ باب الحوائج کو جناب زینب نے اپنا بیٹا بنایا تھا، حضرت ام کلثوم نے اپنا بیٹا بنایا تھا، تو روز حضرت عباس کم سنی کے عالم میں بچپنے میں جناب زینب کے گھر آ جاتے تھے۔ سویرا ہوا، عباس گھر آ گئے شہزادی زینب کے، اور جب رات ہوتی تھی تو ماں کے گھر چلے جاتے تھے، مگر ماں روز یہ کہتی تھی کہ دیکھو کبھی زینب کو بہن نہ کہہ دینا، وہ حسن حسین کی بہن ہے، وہ فاطمہ کی لاڈلی ہیں، تم میرے لال ہو۔ ایک دن کچھ تاخیر ہو گئی جناب عباس کو، شبیر حسین صاحب نجفی لکھ رہے اس واقعے کو کہ تاخیر ہو گئی آنے میں۔ جب آئے تو ماں نے پوچھا عباس آج تمہیں آنے میں دیر کیوں ہو گئی؟ جیسے عمومی طور پہ لوگ بچوں سے پوچھتے ہیں کیا بات ہوئی
آج دیر کا سبب کیا ہے؟ حضرت عباس کے منہ سے نکل گیا کہ بہن زینب نے روک لیا تھا۔ حضرت ام المنین کے تیوریوں پہ پل آ گئے اور کہا عباس تم نے زینب کو بہن کیسے کہہ دیا؟ وہ شہزادی ہیں، ان کو تم نے بہن کیسے کہا؟ تاریخ کہتی ہے حضرت عباس سر جھکائے کھڑے ہیں، ماں ام المنین فرما رہی ہیں کہ جاؤ جب تک کہ زینب اپنے منہ سے تمہیں غلام نہ کہہ دے گھر واپس نہ آنا۔ حضرت عباس سر جھکائے ہوئے حضرت زینب کے آستانے پہ گئے، بہن نے دیکھا کہ عباس ابھی تو آپ گئے تھے پھر واپس کیوں آ گئے؟ تو حضرت عباس نے کہا غلطی سے میرے منہ سے آپ کے لیے بہن کا لفظ نکل گیا، ماں ناراض ہو گئی، ماں یہ کہتی ہے کہ ایک بار مجھے اپنے منہ سے آپ غلام کہہ دیجئے۔ زینب نے سینے سے لگا لیا، عباس تم تو میرے بھائی ہو۔ حضرت عباس رونے لگے، نہیں شہزادی ہم آپ کے غلام ہیں۔ جزاک اللہ، آپ مصائب ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ابھی آپ اور روئیں گے، آپ کے آنسو رمال سیدہ میں جائیں گے۔ عزاداران امام آج فرش مجلس پر باب الحوائج ام البنین کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگ لیجئے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ جب مصیبتیں رسول اور آل رسول ہو رہی ہو، کربلا کی مصیبتیں بیان ہو رہی ہوں، تو اس وقت جب گریہ طاری ہو، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوں، تو آپ اپنی حاجتیں اپنے ذہن میں لائیں، اللہ امام حسین کے غم کے صدقے میں انہیں پورا کرے گا۔ بس عزاداروں مجلس تمام ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی۔ بہت دیر تک عباس ہاتھ جوڑے کھڑے رہے۔ حضرت زینب نے فرمایا عباس اگر تم میرے بھائی نہیں ہو، غلام ہو، تو تم روز آتے کیوں ہو؟ جاؤ عباس۔ شہزادی کا حکم ہوا، جاؤ عباس۔ حضرت عباس گھر سے تو باہر آ گئے، اس لیے کہ شہزادی نے کہا جاؤ عباس، لیکن ماں نے کہا تھا جب تک کہ زینب غلام نہ کہہ دے گھر واپس نہ آنا۔ اب حضرت عباس جناب زینب کے چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ کم سنی کا عالم تھا کہ ایک مرتبہ نیند آ گئی تو دہلیز پر سر رکھ دیا اور سو رہے ہیں کہ مدینے کی کسی بی بی نے دیکھا علی کا بیٹا بہن کی دہلیز پر سر رکھ کے سو رہا ہے۔ وہ مومنہ گھر میں گئی اور جا کے کہا شہزادی عباس آپ کے در پر سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ لیجے زینب تڑپ کے آ گئی، عباس کو گود میں اٹھا لیا۔ اب علی کی بیٹی علی کے گھر عباس کو لے کے جا رہی ہے۔ اے عزادارو، یہ جو آپ سنتے ہیں کہ عباس نے وفا کی، ارے یہ ام البنین کی تربیت کا اثر تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ مصائب ہو رہے ہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت پیغمبر کے۔ عزاداروں آخری سانس تک حضرت ام البنین کے دل میں یہ احترام باقی رہا۔ ارے جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے مدینے پہنچا ہے اور کوئی منادی ندا دے رہا ہے کہ حسین مارے گئے، لٹا ہوا قافلہ لا رہا ہے، چلو روضہ رسول پر جمع ہو، مدینے کے دروازے کھلے، مرد و زن بے اختیار اپنے گھروں سے باہر نکلے، روضہ رسول پر کثیر مجمع جمع ہو گیا کہ منادی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ کوئی ندا دے رہا ہے، نظروں کو چھٹا لو، راستہ دو۔ میں نے غور کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک کمسن شہزادہ ہے، اس کے کاندھے پر ایک ضعیف ہے۔
نے فرمایا دادی میرا بابا مارا گیا، بس اتنا سننا تھا، کربلا کا رخ کیا اور رخ کر کے کہا عباس تیری ماں تیرا دودھ نہیں بخشے گی، اے عباس میرا حسین کیسے مار ڈالا گیا، ارے اتنا سننا تھا۔ امام نے کہا دادی یہ نہ کہیے، ارے پہلے میرا چچا عباس مارا گیا، ماں اب جو یہ سنتی ہے عباس، ارے میرا عباس تو بڑا بہادر تھا، نظروں کے زور پر لشکر روکتا تھا، ارے میرے عباس کو کیسے مارا گیا، کسی نے ندا دی، ارے عباس کے بازو قلم کر دیے گئے، سر پر گرد مارا، ارے عباس عہد زمین پر گر گئے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ کہتی ہے ارے سب سے بڑی مصیبت کربلا میں میرے عباس میں پڑی، ارے جو زمین پر گرا ہاتھوں سے سہارا دیا، ہائے میرا عباس منہ کے بل زمین پر، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہم سب